بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to lecture number 12, chapter number 1, 9th computer science. بچوں آج کے چیپٹر میں ہم چیپٹر نمبر 1 کا نیکسٹ سیکشن الگوریدم سے متعلق ڈسکس کریں. تو بیٹے بورڈ پہ میں نے سہولت کے لیے ٹاپکس لکھ دیے، کچھ الگوریدم کی جو نوٹیشنز استعمال ہونی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، اور دو الگوریدمز لکھے ہیں. تو بیٹے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ سارا چونکہ بورڈ پہ ہے، تو جلدی سے بورڈ کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے آج کہ الگوریدم کیا ہوتا ہے. بیٹے کوئی بھی کام کرنے کا، کسی مسئلے کو حل کرنے کا مرحلہ وار طریقہ الگوریدم کہلاتا ہے. یہ وہ مراحل کی ترتیب ہے جن پر عمل کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے، اسے الگوریدم کہتے ہیں. اس کو اگر اور بہتر طور پہ ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ الگوریدم ایسا ایک مؤثر طریقہ کار ہے جس میں واضح اور محدود تعداد میں مراحل ہوتے ہیں، اور جب ان مراحل کی پیروی کی جاتی ہے تو کوئی خاص کام سر انجام پاتا ہے. تو مراحل کا ایسا سیٹ جو ہمارا کوئی خاص کام کرے گا وہ الگوریدم کہلائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ الگوریدم اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں سے یہ لیا گیا. بیٹے ایک مسلمان سائنسدان تھے، میتھمیٹیشین تھے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی. ان کا تعلق خوارزم شہر سے تھا، تو اسی نسبت سے الخوارزمی کہلاتے تھے. ان کی کتابوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا. ایسے ہی جب لاطینی زبان میں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہوا تو ان کا نام الخوارزمی جب لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اس کو الگوریدمی کہا گیا، اور وہاں سے پھر یہ لفظ انگلش میں الگوریدم کے طور پہ داخل ہوا. تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام، اس میں الخوارزمی کو جب لفظ کو ترجمہ کیا گیا لاطینی زبان میں تو الگوریدمی بنا، اور پھر الگوریدمی یہ لاطینی زبان میں، اور پھر جب انگلش میں یہ گیا تو بطور الگوریدم لفظ یہ آ گیا. اب الگوریدم کا ہماری روزمرہ زندگی میں پرابلم سالونگ میں اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں اہمیت کا نہیں پتہ اور ان کے رول کا نہیں پتہ، اس وقت تک ہم انہیں ڈیو امپورٹنس، جو اہمیت انہیں چاہیے ویسی اہمیت ہم انہیں نہیں دے سکتے. پہلی بات، ہماری روزمرہ زندگی میں الگوریدمز کا کیا کردار ہے؟ بیٹے ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے الگوریدمز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم الگوریدمز کو فالو کر رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی فون انڈیکس میں سے کوئی نام تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی الگوریدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کسی خاص ریسیپی کو جب فالو کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ الگوریدم پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. موٹر سائیکل اگر آپ کا خراب ہو گیا، اس کو آپ پنکچر لگوانے کے لیے گئے تو وہ پنکچر لگانے کا جو مرحلہ ہے، جو وہ کام کرنے والا اس میں سے گزرے گا، وہ بھی کوئی پنکچر لگانے کا الگوریدم ہوگا. حتیٰ کہ ہم جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، یہ جو ڈیلی ارتھمیٹک میں ہم روزمرہ حساب کتاب میں جو آپریشنز استعمال کرتے ہیں، یہ بھی میتھمیٹیکل الگوریدمز کا نتیجہ ہے. ان الگوریدمز کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی آج اتنی ترقی یافتہ ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے کام کرنے کے لیے بہت ایفیشینٹ اور سمارٹ الگوریدمز ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور ان الگوریدمز کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہے. آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں چیزیں، وہ چیزوں کو جب آپ تلاش کرتے ہیں، گوگل کیسے آپ کو
چیزیں تلاش کر کے دیتا ہے اور آپ کے متعلقہ چیزوں کی فہرست کو جو سب سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں وہ اوپر آتی ہیں، اس سے کم متعلقہ پھر نیچے، اس طرح سے پوری فہرست تیار کر کے دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی بڑے سمارٹ اور بڑے انٹیلیجنٹ الگوریدم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ سرچ کرتے ہیں، ویڈیوز کو آپ کو وہ سرچ کر کے دیتا ہے، یا ٹرینڈز کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے جو نتائج دیتا ہے یا ریلیونٹ باتیں دیتا ہے، جس چیز کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہو اس سے متعلق ہی چیزیں وہ آپ کو تلاش کر کے اور آپ کو سامنے دے دیتا ہے اسکرین پہ۔ اس کے پیچھے بھی بڑے سمارٹ اور بڑے انٹیلیجنٹ الگوریدم چل رہے ہیں۔ الغرض روزمرہ زندگی میں ہر جگہ پہ مختلف کام کرنے کے الگوریدمز ہیں۔ مثلاً آپ گھر سے اسکول آتے ہیں تو گھر سے اسکول آنے کا بھی ایک الگوریدم ہے کہ صبح آپ اٹھے، آپ نے واش روم گئے، نہائے، وضو کیا، اس کے بعد نماز ادا کی، پھر پریپیئر ہوئے اور ناشتہ کیا اور اپنی سواری پہ بیٹھے اور اسکول آئے۔ تو بیٹے یہ ایک خاص ایک طریقہ کار آپ نے فالو کیا تبھی اسکول آئے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ الگوریدمز بنانے کی اہمیت کیا ہے، کیوں بناتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے الگوریدمز کو یوز کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رہے کہ الگوریدم ہمارے روزمرہ زندگی میں پرابلم سالونگ میں بڑا اس کا کلیدی کردار ہے، بہت وائٹل اور امپورٹنٹ رول ہے۔ الگوریدم بنانے سے کوئی بھی کام آپ جو کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، اس کو ایک تو بڑے مؤثر انداز میں حل کریں گے اور منظم انداز میں حل کریں گے، آپ کی کوشش بے ربط بے ہنگم نہیں ہوگی۔ دوسری بات، الگوریدمز کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ پہلے سے بنائے ہوئے الگوریدم کو جب فالو کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ فیلئر سے بھی بچیں گے، ری ورک سے بچیں گے، دوبارہ سے آپ کو کام کرنا نہیں ہوگا، مس لیڈنگ ریزلٹس کی طرف جانے سے آپ بچیں گے، کیونکہ بعد میں کوئی بھی کام اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ وقت جو آپ نے لگایا وہ ضائع ہو جائے گا، جو آپ نے پیسے لگائے وہ ضائع ہو جائیں گے، ایفرٹ آپ کی سب ضائع، ریسورسز کا ضائع۔ تو یہ سب ہونے سے اگر آپ ایفیشینٹ الگوریدم یا آلریڈی موجود الگوریدمز ان کو فالو کرتے ہیں تو بچ جاتا ہے، آپ کے قیمتی وسائل ضائع ہونے سے بچتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں تو کوئی خاص الگوریدم کو اگر آپ فالو کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ کوئی ٹیکنیکل ایڈوائس چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے تو ایکسپرٹ اوپینین آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس الگوریدم کو آلریڈی مارکیٹ میں انٹروڈکشن ملا ہوا ہوتا ہے، مارکیٹ میں مشہور ہوتا ہے، اس پہ جاننے والے کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جس سے یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی ایفیشینٹ اوپینین اور ایکسپرٹ اوپینین آپ کو مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ الگوریدمز کو اگر آپ نے کوئی استعمال کر رہے ہیں تو پہلے سے موجود الگوریدم کو آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ کہ ایک پرابلم کو آپ نے سالو کیا ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس آپ نے گین کیا ہوتا ہے، اسی کی روشنی میں آپ موجودہ پرابلم کو کنورٹ کر کے اگر تو بدل سکتا ہے تو بدل کے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں اور بہتر نتائج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نئے الگوریدم ڈیزائن نہ کریں یا نئے الگوریدم کو فالو نہ کریں، وجہ یہ کہ نئے الگوریدم بلا شبہ ڈیزائن کریں سارا کچھ، لیکن نئے الگوریدم کو جب آپ بنائیں گے تو اس کی ایفیشنسی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی مارکیٹ ویلیو کو ثابت کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ تو اس لیے پہلے سے موجود الگوریدمز کو اگر ہم فالو کر لیں گے تو ایگزسٹنگ پرابلم کو پہلے سے حل شدہ مسئلے کی روشنی میں ہم اس کو اسکیل ڈاؤن کر کے اور پھر ہم حل کر سکتے ہیں، یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ہمارے بہت سارے قیمتی وسائل بچ جاتے ہیں اگر ہم اچھے الگوریدمز کو فالو کرتے ہیں، ہمارا پرابلم کے ہمیں آپٹیمل سلوشن حاصل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو الگوریدمز کا اہمیت اور ان کا روزمرہ زندگی میں رول اس کا واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا الگوریدم ہم ایک ڈیولپ کر رہے ہیں، چائے بنانے کا الگوریدم۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بغیر ٹیکنیکل باتوں کے ہم الگوریدم کو دیکھتے ہیں اور اسٹیپ فارم الگوریدم ہم نے یوز کیا
स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम एक टू डू लिस्ट की तरह से होता है। ये सबसे सादा एल्गोरिदम है जिसमें मुख्तलिफ मराहल होते हैं, हर मरहले को एक नंबर दिया जाता है और तरतीबवार जो मराहल हैं वो उन पर अमल किया जाता है और कोई काम सर अंजाम पाता है। मसलन घर पे चाय बनाने का अगर एल्गोरिदम अगर आप देखें बोर्ड पे तो क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट, ये एल्गोरिदम में ये क्यों टर्म इस्तेमाल की गई है आगे फार्मूलेशन में मैं तफसील से बताऊंगा। अभी देखें पहले मरहले में स्टार्ट हमने किया, एल्गोरिदम का आगाज़ ये बता रहा है। स्टेप 2 टेक ए कैटल, केतली आपने ली। अगला स्टेप क्या किया, उसमें कुछ पानी लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, केतली को चूल्हे पे रखा। उसके बाद फिर उसमें चाय की पत्ती शामिल की। फिर स्टेप 6 उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता, कहवा नहीं बन जाता। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप 7 में, कि उसमें शुगर और मिल्क, चीनी और दूध शामिल किया। और फिर स्टेप 8 में उसको बॉयल होने का इंतज़ार किया कि वो तैयार हो जाए अच्छी तरह से। और फिर स्टेप 9 में क्या है, जब वो तैयार हो जाएगी तो आग को बंद कर देंगे और केटल को चूल्हे से हटा लेंगे। स्टेप 10 में हम क्या करेंगे कि जो चाय बनी हुई है उसको किसी कप में डाल लेंगे और एंड इंडिकेट करता है कि ये एल्गोरिदम। तो अगर आप देखें मिलते जुलते यही मराहिल, इनको आप फॉलो कर रहे होते हैं और घर पे आप चाय बनाते हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसाल दी है ताकि पता चले, आपकी टेक्स्ट बुक की ये एग्जांपल है और पता चले कि एल्गोरिदम बेसिकली है क्या, उसका तसव्वुर वाज़ेह हो जाएगा। इसके बाद अब बेटे एल्गोरिदम को फार्मूलेशन, उसकी फार्मूलेशन के लिए, एल्गोरिदम को लिखने के लिए ख़ास किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। हर एक का अपना मकसद है, एक तरीक़ाकार है उसका इस्तेमाल करने का। तो वो इस्तिलाहात हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। देखें जी, सबसे पहले स्टार्ट, ये क्या है, एल्गोरिदम में ये एंट्री पॉइंट है। एल्गोरिदम जब शुरू होना है तो एल्गोरिदम के आगाज़ में स्टार्ट, ताकि पता चले कि कोई काम करना हमने शुरू कर दिया, आगाज़ हो चुका है। इसलिए एंट्री पॉइंट के तौर पे एल्गोरिदम के स्टार्ट शुरू में लिखा जाता है। ये सबसे पहला मरहला होगा। उसके बाद इनपुट क्या है बेटे, याद ये रहे, यूज़र से जो डेटा वो एंटर करता है वो डेटा लेके मेमोरी में स्टोर करना, कंप्यूटर की कोई नाम दे के, ये इनपुट कहलाएगा। या कोई इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है तो वो इनपुट कहलाएगा। या रिसोर्सेज जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो इनपुट में शुमार होगा। तो इनपुट जैसे हमने फ्लो चार्ट्स में देखा था कि इनपुट्स हैं तो वैसे ही इनपुट है, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर तौर पे लिख दिया कि यूज़र से डेटा लेके उसको किसी नाम से किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव करना, कंप्यूटर की मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर करेंगे और उसको कोई ख़ास नाम दे देंगे, तो उसके लिए इनपुट इस्तेमाल हो। सेट, किसी मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दे के और डेटा को उसमें स्टोर करना, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस डेटा को अपडेट करना, तो सेट के लिए ही होगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर थोड़ा सा कंप्यूटर की टर्म्स में इसको बात किया जाए तो ये ऐसे होगा कि किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू को स्टोर करने से मुराद कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करना या वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना। ये वेरिएबल बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन होती है जिसको कोई नाम दे दिया जाता है, और जब हम इनपुट लेंगे और इनपुट को स्टोर करेंगे और किसी जगह पे रखेंगे तो उन मेमोरी लोकेशन, अगर एक इनपुट है तो मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दिया जाएगा, एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं तो हर वैल्यू को अलग अलग नाम से मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा इनपुट में। तो सेट से मुराद के वेरिएबल को कोई उसमें कोई डेटा को कोई नाम देना या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना मेमोरी में और उसमें कोई वैल्यू को स्टोर करना, कोई कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट को स्टोर करना, या वेरिएबल में कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट करना, ये सेट के ज़िम्मे में आता है। उसके बाद इफ़ एल्स, ये बेटे कंडीशनल स्टेटमेंट है
کیا ہوتا ہے کہ کوئی شرط ہوتی ہے، اس شرط کی بنیاد پہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو کنڈیشن جو بھی استعمال ہوتی ہے، کوئی ایسی ایکسپریشن ہوتی ہے جس کا جواب، یا کوئی ایسا یہ سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہمیشہ درست میں یا غلط میں، ٹرو یا فالس میں، یس یا نو میں آتا ہے۔ چنانچہ اف ایلس ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی، ایسی اسٹیٹمنٹ ہوگی، ایسا کوئی کوشچن ہوگا جس کا جواب یس نو میں یا ٹرو فالس میں آتا ہے، دو پاتھ فلو سامنے آئیں گے، اور شرط کی بنیاد پہ شرط درست ہے یا غلط، اس کی بنیاد پہ دونوں میں سے کسی ایک راستے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر کنڈیشن ٹرو ہو جائے، وہ شرط درست ہو جائے، تو اف والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں، اور اگر کنڈیشن فالس ہو جائے تو ایلز والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کنڈیشنز وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کی عملی مثال جب ہم الگوریدمز پڑھیں گے تو وہاں پہ تفصیل سے ڈسکس ہوگا۔ بہت ساری باتیں، ان کی مثالیں یہاں پہ میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ بتدریج میں وہ آپ کو سکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جب آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو یہ تصورات واضح ہوں گے۔ اگر یہاں پہ میں زیادہ ان کی اگزامپلس دوں گا تو جو تصور آپ کا بن رہا ہے وہ بھی بگڑ جائے گا۔ اس کے بعد گو ٹو یہ اصطلاح کس لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے الگوریدم میں ایک خاص حصے سے کسی دوسرے حصے تک جمپ کر کے جانا ہے، ریپیٹیشنز کرنی ہے، لوپنگ کرنی ہے، تو اس کام کرنے کے لیے، اس کے لیے گو ٹو کی اسٹیٹمنٹ ہوگی الگوریدم میں ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک موو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے آؤٹ پٹ، جو کمپیوٹیشنز ہوئی ہیں یا جو ریزلٹس نکلے ہیں وہ آؤٹ پٹس میں آئیں گے، یا اسکرین پہ جو دکھانا ہے وہ بھی آؤٹ پٹ میں آئے گا۔ اس کے بعد سسٹم جو ریسورسز پروڈیوس کر رہا ہے وہ آؤٹ پٹس میں آئیں گے، کوئی میٹیریل یا انفارمیشن سسٹم کو چھوڑ کے جا رہی ہے وہ آؤٹ پٹس میں آئیں گے۔ اس کے بعد اسٹاپ یا اینڈ لکھا ہوا آئے گا۔ اسٹاپ یا اینڈ سے مراد، اسٹاپ سے مراد کیا ہے کہ یہ الگوریدم کا ٹرمینیشن پوائنٹ ہے، یا الگوریدم کا اختتام ہو چکا ہے، کہ مزید اس میں کچھ نہیں، ہم نے جو کام کا آغاز کیا تھا اس کا اب اختتام کر دیا۔ کیونکہ اگر ہم سٹارٹ اور سٹاپ کو مینشن نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اس بات کو واضح نہیں کر سکتے کہ ہمارا کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا گمان گزرے کہ اس سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں یا اس کے بعد بھی کچھ مراحل ہیں۔ اس لیے الگوریدم ہو گیا، فلو چارٹ ہو گیا، ان میں سٹارٹ اور سٹاپ لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کوئی خاص کام جو ہم کر رہے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو کام شروع کیا تھا اب اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا الگوریدم ہم ڈسکس کریں گے۔ 5 نمبرز کا ہم نے سم لینا ہے، ان کا پروڈکٹ لینا ہے، اور ان کی ایوریج نکالنی ہے، اور پھر اس کا رزلٹ ڈسپلے کرنا ہے۔ تو پہلا مرحلہ الگوریدم میں سٹارٹ آ گیا، انٹری پوائنٹ۔ اس کے بعد سٹیپ 2 ان پٹ لینا ہے۔ ان پٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے یوزر سے 5 ویلیوز لینی، اور 5 میموری لوکیشنز پہ آپ وہ سٹور کریں گے، یا دوسرے لفظوں میں 5 ویریبلز بنائیں گے۔ جو نیمڈ میموری لوکیشن ہوتی ہے وہ ویریبل ہی ہوتا ہے۔ تو 5 ویریبلز میں n1 n2 n3 n4 اور n5 5 ویریبلز بنائے۔ پہلے کا نام n1 رکھا، نمبر 1، n2 نمبر 2، n3 نمبر 3، n4 سے نمبر 4، n5 سے نمبر 5، سادہ اور آسان نام رکھے۔ تو 5 یہ ویریبلز ہیں، 5 میموری لوکیشنز ہیں۔ ویریبلز یا میموری لوکیشن بدل کے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو ان میں یوزر نے 5 ویلیوز دی تو وہ 5 ویلیوز اس کے اندر سٹور ہوگی۔ مثلا ایک میں 2 سٹور کر دیا، ایک میں 4 سٹور کر دیا، ایک میں 7 کر دیا، ایک میں 10 کر دیا، ایک میں 15 کر دیا۔ تو اس طرح سے 5 ویلیو سٹور کر دی۔ پھر ہم نے کیا کرنا، سیٹ کرو۔ سیٹ کا مطلب ہے اسائن کرنا۔ اب یہاں پہ ایک ویریبل ہم نے بنایا سم نام کا، ایک میموری لوکیشن بناؤ سم نام کی، اور اس کے اندر ان ساری ویلیوز کو ایڈ کر کے اور اس کا سم سٹور کرو۔ چنانچہ n1 ویریبل میں جو ویلیو تھی، n2 میں تھی، جو n3 میں، جو n4 اور n5، ان ساری میموری لوکیشن میں جو ویلیوز ہیں، فرض کیا اس میں 5 ہم نے سٹور کی تھی، اس میں 4 سٹور کیا تھا، اس میں 3، اس میں 6، اس میں 10، تو یہ 5 جمع 4 جمع 3 جمع 6 جمع 10، یہ ساری ویلیوز ایڈ ہوئیں، اور اس کا جو جواب ہے وہ سم نام کی میموری لوکیشن یا سم ویریبل میں سٹور ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ، جی پھر سیٹ
کہ ایک ویریبل ہم نے بنانا ہے جس کا نام کیا ہے پروڈکٹ کہ حاصل ضرب ہے، اور یہی پانچوں ویلیوز n1 n2 n3 n4 اور n5 پہ جو سٹور ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں. چنانچہ 5 ملٹیپلائڈ بائی 4 ملٹیپلائڈ بائی 3 ملٹیپلائڈ بائی 6 ملٹیپلائڈ بائی 10 سب کو ملٹیپلائی کیا. جو رزلٹ آیا وہ پروڈکٹ نام کے ویریبل میں یا پروڈکٹ نامنی میموری لوکیشن میں ہم نے سٹور کری. اس کے بعد پھر کیا آیا، سیٹ ایوریج نام کا ایک ویریبل بنایا. اس میں ہم نے کیا کیا، جو سم نکالا تھا وہ سم لیا اور ویلیوز کی تعداد کتنی تھی 5 پہ ڈیوائڈ کیا. اس کا جو رزلٹ نکلا وہ ایوریج میں سٹور کر دیا. ایوریج کیسے نکالتے ہیں، جتنی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو سم کر کے اس کی تعداد پہ تقسیم کر دیتے ہیں. چنانچہ ایوریج نکالی اور ایوریج نام کے ویریبل میں سٹور کر دیا. اب دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل ویریبلز کون سے ہوئے، 5 یہ 6 7 8 ویریبلز، یہ n1 n2 n3 n4 n5 سم پروڈکٹ ایوریج. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آؤٹ پٹ ہم نے ڈسپلے کرنا. اب سم نام کے ویریبل میں جو ویلیو سٹور ہے، پروڈکٹ میں جو ویلیو سٹور ہے، ایوریج میں جو ویلیو سٹور ہے، ان سب کو ہم نے اسکرین پہ دکھانا ہے یا آؤٹ پٹ دینا. چنانچہ کیا ہوگا، آؤٹ پٹس ہم نے کیا کرنا ہے، سم ویریبل کی ویلیو، پروڈکٹ کی ویلیو اور ایوریج کی ویلیو یہ آؤٹ پٹ کر دینی. اس کے بعد اسٹاپ، جو کرنا تھا ہم نے کام اسٹیپ 6 تک مکمل کر لیا. اسٹاپ نے انڈیکیٹ کیا کہ ہمارا الگوریدم مکمل ہو گیا. تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا الگوریدم بغیر کوئی زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز انوالو کیے یہ میں نے ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ باقی الگوریدمز اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا. اللہ حافظ.